اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ آ گیا۔ جب بھی الف کے نیچے زبر زیر پیش ہوتا ہے تو وہ الف حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زال کی ادائیگی ہمیشہ سافٹلی ہوتی ہے، نرمی سے ہوتی ہے۔ اب جب پروننسیشن چینج ہوگی تو معنی بھی چینج ہو جائے گا، اس لیے زال کی ادائیگی سیکھ لیں۔ زال کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے کہ ہمارے جو اوپر کے دانت ہوتے ہیں نا، تو اپنی ٹنگ کو اوپر کے دانت کے ایجز سے لگاتے ہیں، تو پھر زال نرمی سے ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب زال کے بعد ہے الف۔ اب جب بھی الف کے پہلے زبر آتا ہے تو ہم اس حرف کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم حمزہ کو نہیں کھینچیں گے، ایذا نہیں پڑھیں گے، صرف زال کو کھینچیں گے۔ زبر زیر کو اس کی اصلی حالت میں پڑھتے ہیں، کھینچتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ غور کریں، ایذا ایذا۔ اچھا، اب یہاں پہ جیم الف کے اوپر ہے مدہ۔ اب جب بھی مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو وہاں پہ مدہ 2 الف یا اڑھائی الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اذا جاء نصر اللہ۔ صاد حرف مستعلیہ کا حرف ہے۔ حرف مستعلیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ورڈز جو کسی بھی حالت میں باریک نہیں پڑھے جا سکتے، عربی کے ہمیشہ موٹے ہی پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ رو کے اوپر پیش ہے، رو کے اوپر جب بھی زبر ہو یا پیش ہو رو کو موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ۔ لفظ اللہ سے پہلے جب بھی پیش ہوگا یا زبر ہوگا اللہ کو ہم موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں کھڑا زبر بھی ہے، اس لیے تھوڑا سا کھینچیں گے بھی۔ اور اگر ویسے بھی ہم جب سیپریٹلی اللہ پڑھتے ہیں تو ہم جو اللہ کا الف ہے اس پہ زبر ہی لگا کے کنسیڈر کرتے ہیں نا، تو ہم اسے اللہ ہی پڑھتے ہیں، اللہ نہیں بولتے۔ اور اللہ کا جو ہاں ہے وہ حلق کے آخر سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں دیکھیں والفتح، ہا حلق کے درمیان سے ادا ہوگا۔ ہا کی آواز واضح رکھنی ہے، پتہ چلنا چاہیے کہ ہم وقف کر رہے ہیں تو آخر میں ہا کے ساؤنڈ نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے جب بھی ہم لاسٹ ورڈ کو ساکن کرتے ہیں تو اس ورڈ کو ہم ہلا نہیں سکتے، ہلاتے صرف 5 لیٹرز کو ہیں جو قلقلہ لیٹرز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی لیٹر کو ہلا نہیں سکتے۔ یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو ہا کی آواز کیسے نکالیں گے؟ والفتح، ہا نکل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سواد میں بھی ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ سواد میں قلقلہ نہ ہو جائے، سواد کو ہلانا نہیں ہے، نصر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ رو کو موٹا کر کے پڑھیں گے، رو کے اوپر زبر ہے۔ یہاں پر آ گیا یا لین۔ جب بھی یا لین سے پہلے زبر ہوتا ہے ہم اسے نہیں کھینچتے۔ جب بھی ساکن سے پہلے زیر یا پیش ہوگا تو وہ 1 فنگر کے برابر کھینچا جاتا ہے، لیکن ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے تو وہ کھینچا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ نون مشدد یہاں پہ غنہ ہوگا، نون الف یعنی 1 الف کے برابر کھینچیں گے بھی، نون الف نا، ٹھیک ہے۔ سین کی آواز سیٹی والی۔ خو کو ہم ہمیشہ موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اسے ہم یدخلون نہیں پڑھیں گے، خلو نہیں ہے، یہ خلو ہے، ٹھیک ہے۔ خو موٹا کر کے، دال قلقلہ لیٹرز میں سے ہے، دال پہ ہم دال کو ہلائیں گے، یدخلون۔ واو پہ دیکھیں ساکین آ رہا ہے، میں نے کیا بتایا یہاں پہ کہ جب بھی ساکین سے پہلے زبر ہوگا تو اسے نہیں کھینچا جاتا، لیکن ساکین سے پہلے پیش ہے یعنی اسے ہم 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور سیم یہاں ساکین سے پہلے زیر ہے، اسے بھی 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہ قاعدہ یاد کر لیں، جب بھی ساکین سے پہلے زیر یا پیش ہوگا وہ 1 الف کے برابر کھینچا جائے گا، اور جب بھی ساکین سے پہلے زبر ہوگا وہ کھینچا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں فی مطلب یا کے اوپر ساکین ہے اور یا سے پہلے
ساکین سے پہلے زیر ہے یعنی یہ بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اسے ہم فی نہیں پڑھیں گے، یہ فی ہے، ٹھیک ہے۔ دین اللہ، اللہ لفظ سے پہلے زیر ہے، اس لیے اللہ کو باریک ہی ادا کریں گے اور کھینچیں گے بھی کیونکہ کھڑا زبر ہے۔ افواجا، افواجا، واو الف ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ جیم کے اوپر تنوین ہے، جب ہم وقف کرتے ہیں تنوین کو تو اسے ایک الف برابر لے کر آتے ہیں اور کھینچتے ہیں، لائک افواجا، ٹھیک ہے۔ تنوین ایک الف میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور ایک الف برابر کھینچتا بھی ہے۔ فسبح، فسبح، با کو جما کے ادا کریں گے، ہا حلق سے آواز نکالیں گے اور ہا کی آواز کلیئر بھی رکھیں گے۔ فسبح بحمدی، بحمدی، ٹھیک ہے۔ ربکا، رو کو موٹا با کو جما کے، ربکا، رو کو موٹا کیوں؟ کیونکہ رو کے اوپر زبر ہے۔ واستغفر، وس، سین سیٹی والی آواز، وس، وس، غین، غین کو ہم ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں، تغ، تغ، پھر رو۔ یہاں پہ دیکھیں کہ رو کے اوپر ساکین ہے لیکن رو کے کویشچن آنا چاہیے کہ رو کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے یا باریک ادا کرنا ہے، کیونکہ رو کے اوپر تو ساکین ہے۔ ہم نے تو یہی پڑھا ہے ہمیشہ کہ رو کے اوپر اگر پیش ہوگا یا زبر ہوگا تو رو کو موٹا پڑھتے ہیں، رو کے نیچے زیر ہوتا ہے تو رو باریک ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ رو کے اوپر ساکین ہے، یہاں رو کو کیسے پڑھیں گے؟ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ رو ساکین سے جو پہلے والا حروف ہے نا پھر وہ دیکھا جائے گا۔ یہاں فا کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے نا، اس لیے رو کو ہم باریک ہی ادا کریں گے، اور یہاں پہ جب ہم وقف کریں گے تو ہا کی آواز کو بھی کلیئر بتائیں گے کہ ہا کی آواز بھی آنی چاہیے۔ واستغفر، ہا یہ حلق کے آخر والا ہا ہے، ٹھیک ہے۔ واستغفر انہ کان توابا، نون مشدد، نون پہ غنہ کریں گے، ہا الٹا پیش، اسے بھی ایک الف دو الف کے برابر کھینچیں گے، کاف الف اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، واو کو جما کے ادا کریں گے، واو کے بعد الف ہے یعنی الف سے پہلے زبر ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پہ با کے اوپر تنوین ہے، دو زبر ہے، جب بھی ہم وقف کریں گے تو وہ ایک زبر میں کنورٹ ہو جائے گا اور تھوڑا سا کھینچتا بھی ہے ایک الف برابر۔ اب ہم پوری صورت پڑھتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ ترجمہ: اے پیارے نبی، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے بخشش مانگیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آج کی کلاس ہماری یہیں تک تھی۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔